الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل توکل کرنے کے بیان میں ناظرین، خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور بھروسہ کرو تم اللہ ہی پر اگر تم مومن ہو، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر تو وہ کافی ہے اس کو۔ اور نیز میاں فرید مہاجر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص طالب مولا اپنے حجرے میں بیٹھا ہے اور اس نے کسی کے نعلین کی آواز سنی اور دل میں خیال کیا کہ شاید کوئی شخص فتوح کی چیز لاتا ہے تو یہ توکل نہ ہوگا۔ اور نیز نقل ہے کہ ملک احمد اسحاق نے بندگی میاں سید قطب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ جس وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام شہر بڑھ گئے، وہاں ایک سوداگر موافق تھا۔ میاں سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ کسی کام کے لیے شہر گئے تھے۔ اس سوداگر کے دروازے کے سامنے سے بے اختیار آقا گزر ہوا۔ اس سوداگر نے میاں سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 80,000 تن کے مہدی علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد میاں سے سلام اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میران جی، خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور پہنچایا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس لیے لائے؟ اس کو خدا کا بھیجا ہوا نہیں کہتے، اس کو حلال کہتے ہیں، ولیکن حلال طیب نہیں کہتے۔ اور نیز بندگی میاں سید قطب صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حلال ہے اور ایک حلال طیب۔ جو کچھ شرع میں حلال رکھے ہیں وہ حلال ہے، اور حلال طیب وہ ہے کہ یکایک بے گمان اور بے اختیار پہنچے، اس وقت نظر خدا تعالیٰ پر پڑتی ہے اور حلال طیب کے لیے حساب نہیں۔ چنانچہ فرمایا خدا پاک نے جب کبھی آتا مریم کے پاس زکریا علیہ السلام حجرے میں تو موجود پاتا تھا مریم علیہ السلام کے پاس کچھ رزق۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے مریم سلام اللہ علیہا، یہ رزق تیرے لیے کہاں سے آیا؟ تو بولیں، یہ اللہ کے ہاں سے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اور نقل شریف ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے تعین کو لعین فرمایا ہے اور فرمایا کہ خدا کا رزق یہ ہے کہ اپنے کلام میں خبر دی ہے، اور جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے کوئی سبیل بے خودی کو پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جس کا اس کو شان و گمان نہ ہو۔ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا معنی اس طرح فرمایا، جو شخص کے خدا سے ڈرے اور تخیط سے، یعنی اس خیط سے کہ فلاں جگہ سے رزق آئے گا، گزر جائے اور دنیا سے منہ پھیر لے تو ظاہر کر دے گا اس کے لیے محل خروج و خودی سے خود کو بالکل باہر کر دے، اور روزی دے گا اس کو ایسی جگہ سے کہ اس کو گمان نہ ہو۔ اور جو شخص کے خدا تعالیٰ پر توکل کرے وہ کافی ہے، اور وہی شخص خدا تعالیٰ کی دوستی کو پہنچا ہے، یعنی خود کو خدا تک پہنچایا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے لیے جو توکل کیا جائے وہ توکل نہیں، کیونکہ رزق کے متعلق تو خدا تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہے رزق اس کا، یہ وعدہ خدا کا ہے۔ اگر اس وعدے پر ایمان رکھتا ہے تو مومن ہے، وگرنہ کافر ہے، کیونکہ اگر کافر تجھ سے وعدہ کرے کہ آج میں تجھ کو مہمان رکھوں گا تو تو اس کے وعدے پر تمام روز بھوکا رہتا ہے،
اور کچھ نہیں کھاتا۔ بس وعدہ خدا تعالیٰ کا ہے کہ صادق الوعد ہے، اور مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور رات دن اس طلب میں رہے کہ میں کس وقت خدا کو پاؤں گا۔ رزق کے لیے تونگروں سے طمع اور ان کو تواضع نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے گھروں کو نہیں جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا علیہ السلام نے جو آدمی تونگری کو تواضع کرے اس کی تونگری کی وجہ سے، اور جو آدمی فقیر کی اہانت کرے اس کی محتاجی کی وجہ سے، تو آسمانوں اور زمینوں میں اس کا نام دشمن خدا، دشمن انبیاء علیہم السلام رکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کی جاتی اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور فرمایا علیہ السلام نے جو تونگروں کے گھر میں داخل ہو تو نکلا اپنے رب پر ناخوش ہو کر، چنانچہ ابراہیم صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے جس مقام پر کہ نمرود لعین نے آپ کو بڑے فلاخن میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینکوایا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ کیا آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی تو مجھے حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے مانگیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا میرے حال کو جاننا بس ہے، سوال کی کیا حاجت ہے؟ انصاف نامہ صفحہ 140 تا 143۔